ہمیں جوائن کیا ہے جناب اعتزاز احسن صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ اعتزاز احسن صاحب. دو تین باتیں ہیں جو ڈیولپمنٹس کچھ پولیٹیکل ہیں، کچھ قانونی ہونے والی ہیں. کل ایک فیصلہ بھی آنا ہے نیب ترامیم کے حوالے سے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور فائنلی ایک اجازت بھی مل گئی جلسے کی، روٹ بہت لمبا کر دیا انہوں نے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کچھ تھا ہے، کچھ تھا نظر آتا ہے جو پولیٹیکل سٹیل میٹ ہے، یہ کسی طرح کچھ بات آگے بڑھتی نظر آتی ہے اعتزاز صاحب؟ یہ تھا جو ہے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر آ رہی ہو، اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی قیدی کو قید تنہائی میں رکھا ہو، کم از کم رات کے وقت ساری رات وہ قید تنہائی میں ہو اور اس سے کوئی مکالمہ نہ چل رہا ہو، کوئی بات چیت نہ ہو رہی ہو. یہ ہوئی ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو بیک سٹیج ڈپلومیسی ہے نا، یہ کارگل کے جہاز گرائے تھے ہم نے انڈیا کے، اور ان کو بڑی سرپرائز دی تھی 26 مئی کو، اور پھر جنگ بڑھی اور وہ جنگ کارگل تک چلی گئی، اور انڈیا نے بوفر گن بھی لائی سویڈن والی، اور ان کے ساتھ ہمارے مورچوں پہ بہت کیجولٹیز کرنی شروع کر دی، اور یہ جنگ چلتی رہی کچھ دیر. لیکن 26 مئی سے چوتھے دن یہ بیک چینل کھل گئے تھے، اور ہماری طرف سے نیاز نائک صاحب تھے سابق سفیر، وہ جنگ کے چوتھے دن دلی میں بیٹھے ہوئے اور وہ بات چیت کر رہے تھے کہ اس کا کیا کرنا ہے، کس طرح ختم کرنا. ظاہر ہے واجپئی کو بہت اس کا دکھ تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ نواز شریف نے اسے بٹرے ہی نہیں کیا، پر اس کے پیچھے سے چھینے چھاتی میں خنجر گھونپ دیا. اور سنا ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہے. بھائی ہم تو آپ کی طرف آئے ہوئے تھے، آپ کے مہمان تھے، آپ تو ہم سے محبت کی باتیں کر رہے تھے کہ انڈیا اور پاکستان میں محبت ہو جائے. سر کل سپریم کورٹ نیب ترامیم کا کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنانے جا رہی ہے، اور اگر یہ ترامیم اڑ جاتی ہیں تو پھر کیا سارے کیسز دوبارہ کھل جائیں گے؟ جو بڑے بڑے کیسز ہیں جس میں میاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور دیگر جتنی بھی رپورٹ جمع ہوئی تھی، تمام دوبارہ کیسز کھل جائیں گے سر؟ جی دوبارہ کھولنے ہیں. اس میں عمران خان کو بھی نقصان ہو، اس کے بھی خلاف کیس بہت بڑی رقم کا ہے، اور وہ رقم سے تجاوز کر جانا رشوت اور بدعنوانی میں، اس وجہ سے وہ اسپیشل کورٹ اور نیب میں جانے والے کیسز ہیں. پر اب دیکھیں کیا، میں کہہ نہیں سکتا ہوں، پر جوڈیشری نے ایک اب سخت رویہ اپنا لیا ہے. یہ نون لیگ اور ان کے جو ہواری ہیں اور حلیف ہیں، اور یہ انہوں نے جوڈیشری نے کوئی اس سے یہ نہیں کیا کہ وہ زیادتی کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف چاہتے ہیں کہ ہمیں کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرے اور ہم اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ دے سکیں. اب نواز شریف کو یہ نہیں گوارا ہوتا اس سے کہ میرٹ پہ فیصلہ ہو، اور جس پہ ذمہ داری. اچھا معافی چاہتا ہوں اعتزاز صاحب، ایک بہت اہم سوال یہ کہ آپ نے عدلیہ کی ایک تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کیا تھا، آج ویسی ہی بات عمران خان نے کی ہے کہ اگر
عدلیہ پر حملہ ہوا، آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے ترامیم لائی جا رہی ہیں، ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف اور اٹس گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ سیلف؟ اعتزاز صاحب اگر تو اس قسم کی آئیں گی ترمیمیں کہ آئین میں ترمیم کر دیا جائے اور سپریم کورٹ کی ججز کی ایج آف ریٹائرمنٹ 65 سے 68 کر دی جائے اور اس کی ہائی کورٹ کی 62 سے 65 کر دی جائے تو پھر تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. یہ پہلے بھی ہوا تھا اور ہم نے اس کو ختم کیا تھا. یہ پہلے 2000 مارچ 2002 میں پرویز مشرف نے اس کو ایک بڑا ماڈل پروگرام بنا دیا تھا. ساتھ اس نے کہا تھا کہ کینڈیڈیٹ کم از کم BA ہوگا. وہ پڑھی لکھی اسمبلی جو تھی وہ میرا خیال ہے ملک کی بدترین اسمبلی تھی. درانی صاحب سر درانی صاحب آپ نے یہاں پر بات کی تھی ہمارے پروگرام میں کہ نواز شریف جو ہیں وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو نیب ترامیم کا فیصلہ اڑ جاتا ہے تو پھر کیسے جائیں گے نواز شریف باہر؟ سر پہلے تو کیس کھل جائیں گے. پہلے تو اعزاز صاحب کی خدمت میں سلام کے بعد میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میاں صاحب کو تو ابھی چاہیے کہ وہ باہر جانے سے پہلے مفاہمت کی بات کو آگے بڑھائیں، اور باہر تو اب مطلب انہیں جانا ہی پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ پہلے اگر ملک میں مفاہمت کی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں تو آگے بڑھائیں. اور اس وقت بلوچستان کا ایشو ہے اور دوسرے ایشوز ہیں، ان تمام ایشوز کے اندر انہیں چاہیے کہ وہ اپنا رول پلے کریں. اور جتنی ملک کی لیڈرشپ ہے اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ایک قومی مفاہمت کے لیے اور ایک قوم کے ایشوز کو آگے بڑھانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے. میں تو یہ اس چیز کو بہت ڈیفینیٹلی ہے. اعتزاز صاحب نواز شریف تو باہر جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر اگر یہ نیب ترامیم کا کیس اڑ جاتا ہے اور ان کے کیسز کھل جاتے ہیں تو کیسے باہر جائیں گے سر؟ ارے بھائی وہ باہر جانے اور ایک اوڈینی ایک جادوگر قسم کا انسان واقعہ ہوا ہے جو اپنے آپ کو زنجیروں میں باندھ کے، لوگ اس کو باندھ کے زنجیروں میں اور ایک شیشے کے بڑے سے ٹب میں ڈال دیتے ہیں اور وہ شیشے میں پانی ہے سارا بھرا، اس کو ہر طرف سے اس کو بند کر دیتے ہیں 6 کی 6 سائڈ میں، اور وہ کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا، پانی ہے اس کے. وہ کوئی 45 سیکنڈ میں وہ تمام زنجیریں کھول کے، ان کے تالے لگے کھول کے، کوئی چابی وابی نہیں ہوتی، اور جو الجھن بنائی ہوتی ہے انہوں نے وہ سب کر کے باہر آ جا. یہ میاں صاحب تو جیل کے نکلنے کے بڑی ان کو مہارت ہے. اعتزاز صاحب آپ نے ایک مثال اور دی تھی کہ ایک درخت کو نہیں پورے جنگل کو ہی پانی لگا دیا جاتا ہے. جی میں تو یہی کہتا ہوں، انہوں نے دیکھیں یہ جو حکمت عملی ان کی ہے خاندان کی، وہ بڑی کاری ہے. ہمارے ہاں ایک بیٹا اگر پولیس میں آ جائے یا کسٹم میں آ جائے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کی آبیاری اس پودے کی کرتے رہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو کے بڑا افسر بنے. اعتزاز صاحب بڑی آپ نے صراحت سے آپ نے دریا کو کوزے میں بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. جس طریقے سے آپ نے فرمایا ہوتا تو یہی رہا ہے جو اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو جدھر سے مرضی باندھیں. آپ کو بھی لاسٹ کوشچن، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ جا رہے ہیں استعفیٰ اور وہ نکل جائیں گے اس؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو پھنس جائیں گے. اچھا، اگر ادھر رہیں گے تھوڑی سی قربانی دیں گے تو بچ جائیں گے. اب نکلنے کی کوشش، یہ تو بڑی خبر ہے، بڑی خبر ہے. اعتزاز صاحب نے جو بات کی ہے وہ مطلب ایک حکمت اور ان کے آبزرویشن کا ایک بہت خوبصورت آئینہ ہے جو انہوں نے ہمیشہ دیکھا. لیکن آپ اسی بات پہ میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ رکیں گے تو شاید استعفیٰ اچھا ہو.